الرحمن الرحیم جی نعیم کی بھی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 2 دن سے لگاتار اتوار اور اس سے 1 دن پہلے ہفتہ لگاتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے، ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے۔ تو رات کو 12 بجے میسج آیا اور بعد میں ایک کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں۔ ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں 9 بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے۔ جان بوجھ کر 12 بجے کے لیے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا ایک دن ضائع ہو جائے۔ 12 بجے میں وہاں پہنچا، 12:30 بجے انہوں نے کہا کہ اب 12:30 بجے آپ آ جائیں۔ 1 گھنٹہ ایک کمرے میں علیحدہ مجھے بٹھائے رکھا اور 1 گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں، تو وہ آئے ہیں۔ تقریباً 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے جی۔ ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے نہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے جو کہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، قانون کے مطابق ایک کلاس ان کا حق ہے، نہ کولر پنکھا ہے، خالی صرف پنکھا ہے اور وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ جو واش روم ہے وہ اوپن ہے اور واش روم کا شاور بھی خراب ہے۔ دن کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں یہاں پر اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں۔ رات کو بارش ہوئی ہے اور پانی اس بیرک کے اندر آ گیا، چھوٹا سا کمرہ ہے، نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ کھانا جو ہے وہ مجھے دال وغیرہ مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، میرا صرف ایک میسج ہے کہ یہاں پر 2 راستے ہیں، یا آزادی یا غلامی۔ مجھے اگر یہ ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیونکہ تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھے کر رہے ہیں۔ قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھا ہوں، لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا۔ وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے۔ بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے، سارے توڑے ہیں شیشے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا۔ ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو، میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ 1 بجے گرفتاری کی ہے اور ایف آئی آر دے رہے ہیں 4:20 کی۔ وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی ایف آئی آر تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً جو واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا، درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً آئی جی صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے، پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی تھی۔ 100 بندہ اس سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے۔ پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی۔ سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے۔ مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے، نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے، نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں، تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں، جتنی جیل مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کہ
कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फ़ाइल की है, हाई कोर्ट में लगी है, उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुप्रीडेंट साहब को की है कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हिसार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर, और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मज़ीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं, और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक़ है वो दिया जाए, और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी इस्तदा होगी कि जल्दी से जल्दी फ़िक्स करके उसके ऊपर जो भी फ़ैसला हो। देखें, जेल इंतज़ामिया का रवैया हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो उनके साथ जो ज़्यादती है वो कर रहे हैं। वो जितना उनके साथ हो सकता है वो उतनी ज़्यादती कर रहे हैं। इसकी पूरी नहीं, तफसील हम जान वो चुके हैं। वो बयान जरा सवाल करें आप। अगर बरवक्त पिटीशन फाइल की जाती क्योंकि हफ्ता था, प्री प्लान था जिस तरह गिरफ्तारी हुई, हफ्ता था, हफ्ते को हाई कोर्ट बंद थी जी। चलो इसको छोड़ें, हम तफसील से बाकी बातें जी, होंगी। बस सर, और कोई शाह साहब आपसे कुछ हमने सवाल कोशिश की हफ्ते को नहीं। सियासतदानों पे एक तलवार लटकाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगर तुषाखाना केस में इस तरह नाअहल किया जा सकता है तो बाकियों ने भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने के भाई? लिए? बाकी दूसरा ये कि सियासतदान आपके तो लिए मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इकतदार में बैठे हुए हैं, वो तो शाह साहब, मुद्दाई हैं, शाह आपके साहब, सामने शाह बता साहब, दिया। शाह साहब, शाह साहब,